صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، لائیو کویشچن آنسر سیشن میں میں احسان اقبال قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عقائد کے تعلق سے جو سوالات ہو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ جناب سید افلاق جیلانی صاحب، تعویذ کے تعلق سے آپ نے سوال کیا ہے۔ تعویذ وہ پہننا شرک ہے جس میں کفریہ اور شرکیہ الفاظ ہو، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، اور کوئی مسلمان شرکیہ کفریہ الفاظ والے تعویذ نہیں پہنتا۔ رہی بات قرآن کریم کی آیتیں اور جو دعائیں حدیث میں مذکور ہے،
وہ بالکل جائز ہے، اس کو تعویذ کی شکل میں یعنی لکھ کر تعویذ کی شکل میں پہن سکتے ہیں، اس پر بھی حدیث شاہد ہے۔ میری اس پر کلپ بھی موجود ہے، فیس بک پہ ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں تعویذ کے تعلق سے بیان، اس میں انشاءاللہ آپ کو ریفرنسز بھی مل جائیں گے۔ ایک بات ذہن میں یہ رکھے کہ اللہ نے جب قرآن کریم کی آیتوں میں شفا کا تذکرہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو قرآن کریم میں جب شفا اللہ نے رکھی ہے تو آپ قرآن پڑھے تو بھی شفا ہے، سنے تو بھی شفا ہے، پانی میں دم کر کے پیے تو بھی شفا ہے، لکھ کر آپ گلے میں تعویذ کی شکل میں باندھے تو بھی شفا ہے، اور قرآن کریم پانی پر دم کر کے اس کو پیے تو بھی شفا ہے۔ اس طرح ہر طریقے سے قرآن کریم کو آپ شفا یعنی شفا تو ہے، آپ ہر طریقے سے ہر جائز طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور تعویذ کا لٹکانا جس میں قرآن کریم کی آیتیں اور دعائیں حدیث میں جو مذکور ہو یا جو بھی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہو ان سب کے ساتھ تعویذ لکھ کر پہننا یہ حدیث کی روشنی میں ثابت ہے۔ جو منع کرتے ہیں ان کے پاس وہی حدیثیں ہیں جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس تعویذ میں کفریہ اور شرکیہ الفاظ ہو اس کو منع کیا گیا، اور ظاہر ہے شرکیہ الفاظ والے تعویذ پہننا یہ شرک ہے۔ جناب مدثر جاوید صاحب غیر مقلد کے یہاں ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ غیر مقلدین جو ائمہ کرام کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کو جو نگلیکٹ کرتے ہیں اور ریجیکٹ کرتے ہیں، جو ائمہ کرام کی بے ادبی کرتے ہیں، جو آج تقلید کو منع کرتے ہیں۔ غالباً امام طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب میں لکھا ہے جس کی شرح ابھی کتاب کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کا حوالہ دیا ہے، جس میں ایک قول نقل کیا ہے بزرگوں کا کہ آج اس وقت اہل سنت والجماعت 4 مذہبوں پر منحصر ہو چکی ہے، شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی۔ جو ان چاروں سے الگ رہا وہ اہل بدعت بھی ہے اور اہل نار بھی ہے۔ تو جو ائمہ کرام کی تقلید کا انکار کرتے ہیں، جو ان سے ائمہ کرام کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کی تقلید کا انکار کرتے ہیں، وہ اہل سنت والجماعت سے نہیں ہیں بلکہ اہل بدعت اور اہل نار ان کو کہا گیا ہے۔ تو جب اہل بدعت ہیں تو ان کی ذبیحہ سے بچنا چاہیے۔ جناب عمر بٹ صاحب، انجینئر محمد علی مرزا کے تعلق سے آپ نے پوچھا ہے، اس شخص کی میں نے کچھ تقریریں سنی ہیں، وہ صرف بغیر تفسیر کے، بغیر محدثین کی روشنی کے حدیث کو اپنی طرف سے سمجھنے کی کوشش کر کے وہ مسئلہ بتاتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ عقیدے میں وہ سنی نہیں ہیں، وہ عقائد میں ہم سے الگ ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اور اس طرح اس نے ایک جگہ پہ یہ بھی کہا کہ صرف سفر میں ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء جمع نہیں کرنی چاہیے بلکہ جب چاہے تب کر سکتے ہیں۔ امام شافعی نزدیک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک کے نزدیک ظہر اور عصر کو سفر میں ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں، اسی طرح مغرب اور عشاء کو بھی جمع کر سکتے ہیں۔ لیکن احناف کے نزدیک، ہم حنفیوں کے نزدیک صرف حج میں، وہ بھی عرفات کے دن، اور وہ بھی بادشاہ اسلام جو سنی ہو اس کے پیچھے یا اس کے نمائندے کے پیچھے جب نماز ادا کرے تبھی قصر اور جمع دونوں کیا جائے گا، ظہر اور عصر کو جمع کیا جائے گا، نہیں تو اکیلے میں ظہر الگ سے پڑھنی ہوگی، عصر کے وقت میں عصر اکیلی پڑھنی ہوگی۔ لیکن مرزا نے یہ کہا کہ ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء صرف سفر میں نہیں، آپ جب چاہے تب پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ حدیثوں کو بغیر محدثین کی شرح کے مانتے ہیں۔ اگر حدیث کو اور قرآن کو سمجھنا اتنا آسان ہوتا ڈائریکٹلی تو محدثین ہرگز حدیث کی شرح نہ لکھتے اور مفسرین قرآن کی شرح نہ لکھتے۔ تو یہ قرآن اور حدیث کو بغیر محدثین اور مفسرین کی شرح کے پڑھنا یہ آدمی کو گمراہ کر دے گا۔ جناب فیض احمد صاحب، بیعت کیسے ٹوٹتی ہے اگر کسی سے کفر ہو گیا؟ اللہ معاف کرے، اگر کسی نے کفر بک دیا، کفریہ فعل ہو گیا تو بیعت ٹوٹ جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب تجدید ایمان کرنا پڑتا ہے، تجدید نکاح کرنا پڑتا ہے تو تجدید بیعت بھی کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح اگر پیر بد عقیدہ ہو جائے تو اس کی بھی بیعت ٹوٹ جاتی ہے۔ جناب محمد عمران صاحب، ایصال ثواب
بچے اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اولاد ہی صرف اپنے ماں باپ کے لیے کرے، بلکہ کوئی بھی کسی بھی مسلمان کے لیے کر سکتا ہے، اور حدیثیں اس پر شاہد ہیں۔ اس پر بھی میری کلپس موجود ہے فیس بک میں، آپ سرچ کریں ایصال ثواب کے نام پر، انشاءاللہ آپ کو تفصیلی جواب حوالوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ جناب اذہان ابن امان اللہ صاحب، کسی سنی کا دیوبندی عقائد کے شخص کو سنی کہنا کیسا؟ جب اس نے دیوبندی عقائد کو اپنا لیا ہے تو اس کو سنی کہنا یہ بہت ہی غلط ہوگا، اور دیوبندی عقائد کو جانتے ہوئے اگر کسی نے اپنا لیا اور کہنے والا کہ وہ سنی ہے وہ بھی یہ جانتا ہے کہ دیوبندی عقائد غلط ہے، کفریہ ہے، اس کے باوجود بھی اس کو سنی سمجھتا ہے یعنی مسلمان سمجھتا ہے، تو وہ بھی اپنے ایمان کی خیر منائے۔ جناب اسرار حسین صاحب، پیر ثاقب کو ضرور فالو کریں، اسی طرح تمام سنی علماء کو فالو کریں جن کے عقائد ہمارے عقائد سے ہوں، عقائد جیسے ہوں، یعنی جو بھی سنی علماء ہیں ان سب کو ضرور فالو کریں اور علم میں اضافہ کریں۔ جناب شفق خان، ذاکر نائک کو صحیح کہنا صرف اس لیے کہ وہ قرآن سے آنسر کرنا الگ چیز ہے، اور قرآن کا ترجمہ صحیح اور غلط پیش کرنا یہ الگ چیز ہے۔ ذاکر نائک ہو یا کوئی بھی وہابی ہو، وہ آپ کو قرآن اور حدیث ہی سے جواب دیتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو تشریح یہ کرتے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ اولیاء کرام اور انبیاء کرام کے فضائل کی بات آتی ہے، وسیلے کی بات آتی ہے، استعانت کی بات آتی ہے، علم غیب کی بات آتی ہے، تو یہ تفسیر اپنی منمانی پیش کرتے ہیں، کسی مفسر کا قول پیش نہیں کرتے، تو یہ قرآن کو غلط پیش کرتے ہیں، اور عوام میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ تفسیر کو جا کر دیکھے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور بہت ہی دور رہنا چاہیے۔ یہ مت دیکھے کہ قرآن سے جواب دے رہا ہے یا حدیث سے جواب دے رہا ہے، یہ دیکھیے کہ جواب کیا صحیح دے رہا ہے، کیا صحابہ کرام کے اقوال، ائمہ کرام کے اقوال، محدثین کے اقوال، مفسرین کے اقوال کے مطابق دے رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ سنی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ سنی کیسے ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ہو یا کوئی بھی وہابی ہو، اگر وہ ائمہ کرام کی تفسیر کی روشنی میں بھی کوئی بات پیش کرے جو عقائد کے تعلق سے نہ ہو، پھر بھی ان سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ عقائد میں یہ لوگ ضرور گڑبڑی کرتے ہیں۔ غلط خیالات جب بار بار آئے، وسوسے آئے، تو آمنت باللہ ورسولہ پڑھ لیا کرے، آمنت باللہ ورسولہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جناب حاجی شہباز صاحب، عمرہ و حج کو جائے تو وہابیوں کے پیچھے، وہابی امام کے پیچھے ہرگز نماز نہیں ہوتی، اپنے نمازوں کی حفاظت کیجیے۔ ہم ان کے پیچھے صرف اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی اہل بیت عظام کی جیسے تعظیم کرنی چاہیے، ویسی تعظیم وہ لوگ نہیں کرتے، بلکہ بے ادبی کرتے ہیں۔ ہمارے آقا کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انکار کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اپنی نماز آپ اکیلے پڑھیں، انشاءاللہ آپ اس ارادے سے اکیلے پڑھیں گے کہ یا اللہ میں تیرے حبیب کے گستاخوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتا، تو انشاءاللہ جماعت سے بھی کئی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔
جناب مستر خان صاحب، یہ بات غلط ہے کہ اعلیٰ حضرت اور اشرف علی تھانوی ایک ساتھ پڑھے تھے. جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مفتی بن چکے تھے، 13 سال 10 مہینے اور 4 دن کی عمر میں جب مفتی بن چکے تھے، فتویٰ دے رہے تھے، اس وقت اشرف علی تھانوی کو کتابوں میں آتا ہے، انہی کے کتابوں کے ریفرنس سے، کہ پیشاب کرنا بھی نہیں آتا تھا. تو وہ تو چھوٹا بچہ تھا، اعلیٰ حضرت کے ساتھ پڑھائی تو دور کی بات ہے، اعلیٰ حضرت کے ساتھ رہنا ہی ثابت نہیں ہے. Sayyid Hafiz Saqibi Sahab, we are not allowed to have friendly affairs with the Ghair Muqallideen, because when they reject our Imams and they are out of the fold of Ahlus Sunnah by rejecting the Imams, because it is clearly stated that today Ahlus Sunnah wal Jama'ah are divided in 4 mazhabs named Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hanbali. The one who is away from any of these mazhabs, he is from the path of the deviants and he is from the people of hellfire. So we should refrain from those people, and if you are able to convince them, if you are able to respond to them in a clear manner, if you have good knowledge to counter them, then first you try to explain them the reality, try to make them away from the wrong path, and if not, if they are adamant, then you have to be away from those people. جناب ساحل خان صاحب، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مزار پہ جاتے ہو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ اللہ کے ولی ہے، تو ایسا کہنے والا اصل میں نہ قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا فرماتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. تو حضرت جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر آسمان میں فرشتوں کے درمیان اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں، اللہ محبت رکھتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. تو فرشتے بھی محبت کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دلوں میں اس نیک بندے کی محبت ڈال دیتا ہے. اور قرآن کریم کی آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جس کا مفہوم یہ کہ بے شک جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے. اور جو حدیث میں نے پیش کی وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا والے جس کو اللہ کا ولی کہے، جن کے دلوں میں کسی اللہ کے ولی کی محبت ہو تو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو تقریباً 900 سال ہو چکے، آج بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کے ولی ہیں. خواجہ غریب نواز تقریباً 800 سال ہو چکے، آج بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. یہ بھی ان کی ولایت کی دلیل ہے. امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل تقریباً 1200-1300 سال ہو چکے، آج بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. یہ ان کی ولایت کی دلیل ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو تقریباً 100 سال ہو چکے، آج بھی لوگ محبت کرتے ہیں. یہ ان کی ولایت کی دلیل ہے. تو یہ کہنا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، تو دنیا والے جب ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو ولی مانتے ہیں، تو وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے. اب رہی بات، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دیوبندی بھی اپنے اکابر کو بہت اچھا مانتے ہیں، ان کو بھی بزرگ مانتے ہیں، تو اس سے بھی وہ ولی ہونا چاہیے. یہ استدلال غلط ہے، اس لیے کہ ان کے غلط عقائد ان کی کتابوں میں عیاں ہیں، ظاہر ہے، اور یہ لوگ ان کی اصل کتابوں کو، اصل عقائد کو چھپانے کے لیے ان کو ولی بنا دیتے ہیں. تو ولی بنا دینا اور ہے، دل سے محبت کرنا یہ اور چیز ہے. جناب توصیف رضا صاحب، اعلیٰ حضرت has never told anything at his own. Whatever he has told has been mentioned in the hadith of Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. That is, he has told in light of the hadith of Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. There are hadiths to say that not to pray behind the deviant people, not to offer their janaza, not to say salam to them, not to greet them, not to eat with them, not to sit with them, not to do nikah with them. So when Allah's Habib sallallahu alaihi wasallam has said not to sit with them, not to greet them, not to do nikah with them, not to eat with them, not to offer their janaza, nor pray behind them, from that hadith Ala Hazrat has mentioned and derived the law and given the verdict that praying behind Wahhabis is not allowed.
جناب شاہد خان صاحب، اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جال حق جیسی کتابوں کا مطالعہ کریں، جس میں وہابیوں کے اعتراضات اور اس کے جوابات بھی موجود ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جوابات موجود ہیں۔ آپ اس کو پڑھیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے رشتہ داروں کو صحیح عقائد سمجھانے کی کوشش کریں۔ جناب خان شہباز صاحب، یہ کہنا قرآن کے خلاف ہوگا اور حدیث کے بھی خلاف ہوگا کہ سبھی فرقوں کا مل جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہیں، ایک ہی جنتی ہوگا، تو ان کو ملانا یہ حدیث کے خلاف ہو جائے گا۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں سے دور رہو، تو ہم ملانے کی بات کریں تو ہم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا قرآن کریم میں سورہ مجادلہ کی آخری آیت، جس کا مفہوم یہ کہ مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا، ایسی قوم تم نہیں پاؤ گے کہ آدمی مسلمان بھی ہو اور اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھے، اگرچہ تمہارے باپ ہو، تمہارے بیٹے ہوں، تمہارے رشتہ دار ہو، تمہارے بھائی ہو، یعنی کوئی بھی ہو، اگر اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں تو ان سے دور رہنے کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ تو قرآن کریم کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں ان لوگوں سے دور رہنا یہ ضروری ہے۔ جب قرآن کریم پڑھنے والے اپنے آپ کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے یہ کہے کہ ہمیں سب کے ساتھ مل جانا چاہیے، تو وہ دراصل قرآن اور حدیث کو فالو نہیں کرتے، وہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ جو صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کی اتباع کرتا ہے، فالو کرتا ہے، انہیں چاہیے کہ دشمنوں سے دور رہے، غیر مقلدوں سے دور رہے، وہابی، نجدی، دیوبندیوں سے دور رہے، رافضی، شیعہ، خارجی، قادیانی، ان سب فرقوں سے دور رہے، اسی میں بھلائی ہے اور اسی کا حکم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ جناب خلیل خان کردولی صاحب، حدیث کے تعلق سے آپ نے سوال کیا ہے، آپ کو چاہیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتاب الہادی الکاف فی حکم الضعاف پڑھے، اور اسی طرح اعلیٰ حضرت نے جو انگوٹھے چومنے پر تقبیل الابہامین، انگوٹھے چومنے کے ثبوت پر جو کتاب لکھی ہے، اس میں ضعیف حدیث پر بہت اچھی بحث، بہت ہی بہترین بحث فرمائی ہے۔ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اور علم میں اضافہ ہوگا۔ ایک حدیث ایک چین سے اگر ضعیف کہلاتی ہے، جیسے کسی راوی کی معمولی سی غلطی کی وجہ سے، تو وہی حدیث اگر دوسرے چین سے آتی ہے تو اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ایک حدیث میں ایک راوی ضعیف ہو اور دوسری حدیث میں راوی ضعیف نہ ہو تو اس حدیث کو حسن کا درجہ دیا جاتا ہے۔ جاوید حسین صاحب، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرنے والا جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ الحمدللہ ہم بزرگان دین کے سگ ضرور ہے، جہنم کے کتے بننا نہیں چاہتے۔ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب مانتے ہیں۔ ہر صحابی کی ہم عزت اور تعظیم کرتے ہیں۔ برائے کرم اس طرح کا سوال کر کے موڈ خراب مت کیجیے، صحابہ کرام کا نام ادب سے لیجیے۔ آپ نے یور اوپینین اباؤٹ معاویہ لکھا ہے، یہ بھی آپ کی بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم have stated that when you talk about my صحابہ be careful، میرے صحابہ کے تعلق سے گفتگو کرو تو سنبھال کے گفتگو کرو، ادب کے ساتھ ان کو پکارنا چاہیے۔ ہمارے وہ نوکر نہیں ہے کہ جیسے چاہے ہم ابو بکر، عمر اور معاویہ اس طرح کے نام سے پکارے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح القاب اور ادب کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ اسرار حسین صاحب، I have replied to your question. Not only پیر ثاقب شامی
You have to follow all the Sunni ulama, and Pir Saqib Shami is without doubt a great scholar of this era. فضل الہی صاحب، دیوبندی گھرانے کی لڑکی سے شادی کرنا، اس سے آپ کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ دیوبندیوں کے عقائد ہی جب غلط ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط عقیدے والی لڑکی آپ کے گھر آ کر پورے گھر کو بدنام، پورے گھر کو برباد کر دے عقیدے میں۔ اس لیے جب حدیث میں دور رہنے کا حکم ہے تو آپ سے میرا یہ سوال کرنا یہ صحیح نہیں لگتا۔ آپ سب جانتے ہیں جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ دیوبندی، تو دیوبندی عقائد کے ماننے والے اگر ہیں، واقعی میں دیوبندی عقائد کے فالو کرنے والے ہیں، تو ان سے شادی تو دور کی بات ہے، ان سے بات چیت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نجیب نذیر شیخ، in case if you don't know the aqaid, that is different, but everyone knows today that the people in Haramain Sharifain, those who are interested to do imamat under the rulingship of Najdi government, obviously most of them are Wahhabis. So protect your prayers, do not pray behind them. To say that we are unaware of their Iman, this is also not right, because their lectures are apparent. If you go through the YouTube, if you go through their fatwas, it is very apparent that they call our Nabi sallallahu alaihi wasallam as just a human being like them. They also say that Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam has no speciality. He was not bestowed with the knowledge of the unseen. To call Ya Rasulullah is shirk, etc. They utter in such a manner, and it is very apparent. Therefore, until the ruling is changed in Saudi Arab, insha'Allahul Aziz, we will not pray behind them. And as per the dua of Sayyiduna Sarkar, Mufti Azam Hind radiyallahu ta'ala anhu, we shall all say Ameen. That Sayyiduna Mufti Azam Hind said, Ya Rasul, Ya Allah, tere Habib ka pyara chaman kiya barbad, ilahi nikle ye Najdi bala Madine se. And Sayyidi Tajush Sharia has stated, Najdiyon ki cheera dasti, Ya ilahi tabaqe, یہ بلائے نجدیہ طیبہ سے جائے خیر سے۔ انشاءاللہ جس دن مکہ اور مدینہ سنیوں کے ہاتھ میں آ جائے گا، اس دن ہم خوشی سے نماز پڑھیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی کہ سنی امام ہو تو آپ ہرگز جماعت کو نہ چھوڑے، وہاں جماعت کا بہت ہی اہتمام کرے۔ جناب ظفر اللہ صاحب، طاہر القادری کو پادری، ہم اہل سنت ایسے ہی نہیں کہتے۔ خود طاہر القادری پادریوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر، پادریوں کو یہ کہہ کے کہ تم اپنے اپنے خداؤں کو یاد کرو، اور پادریوں کو اہل ایمان میں شامل کر کے وہ خود ہی اپنے آپ کو ان میں شامل کر لیتا ہے۔ تو ہمیں پادری کہنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی اپنے آپ کو پادری کہلانے کو ہمیں کہتا ہے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ جو کوئی اولیاء اللہ کا مذاق اڑائے ان کو سمجھانا چاہیے، اولیاء کرام کی تعظیم ان کے ذہنوں میں ڈالنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اولیاء کرام کی تعریف کرنے سے پہلے فرمایا الا بویا، خبردار، یعنی میرے اولیاء کے تعلق سے بہت سنبھال کے بات کرو۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کا یہ فرمان، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے اس سے اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ تو اس کو سمجھانا چاہیے کہ تم اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے ولیوں کی بے ادبی کر کے تم اللہ کا جلال، اللہ کی ناراضگی اختیار کر لیتے ہو، اور یہ تمہارے لیے تمہارے ایمان کا خطرہ ہوگا۔ سمجھانے کی کوشش کرے، نہ سمجھے تو اس سے دور رہے۔ اللہم صلی وسلم مبارک۔
جناب فضل الہی صاحب، جو لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر اعتراض کرتے ہیں، دراصل انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھا نہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کے دور میں جب وہابیوں نے اپنے عقائد کو عام کیے، دیوبندیوں نے اپنے عقائد کو عام کیے، قادیانیوں نے اپنے عقائد کو عام کیے، شیعوں نے اپنے عقائد کو عام کیے، تو اس وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لوگوں کو ایمان کو بچانے کے لیے بزرگوں کا جو راستہ تھا اس کو صحیح واضح کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اس لیے ہم اعلیٰ حضرت کا بتایا ہوا راستہ، اس دور میں جب چاروں طرف سے ایمان پر حملے ہوتے تھے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، اس لیے ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا بتایا ہوا راستہ جو بزرگوں کے راستے کے ہی موافق ہے اور بزرگوں کا ہی راستہ ہے، یعنی صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ تو جو اس کو نہیں سمجھتا وہی کہتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں کہنا چاہیے، جو اس کو بخوبی سمجھ لیتا ہے کہ اس میں راز کیا ہے، وہ خوشی سے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائے گا۔ جناب تونیر رکھ، بریلوی عقیدہ is not a new عقیدہ، بریلوی عقیدہ is the same عقیدہ of the Sahaba Kiram of our Nabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam. It is the same aqidah of the Tabi'in, same aqidah of the Taba Tabi'in, and same aqidah of the pious predecessors. So Barelvism is not a sect, it is not a new aqidah, it is the same aqidah as the aqidah of Sahaba Kiram Ridwanullahi alayhim ajma'in. What happened was, during the time of Ala Hazrat, who was born in Bareli Sharif, during his time when people started to blame Ahlus Sunnah, when people started to talk against the excellence of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they started talking against the excellence of the Awliya Kiram, they started misquoting the Quran and the Ahadith. At that crucial period, Allah Tabaraka wa Ta'ala made Ala Hazrat Imam Ahmad Raza radiyallahu ta'ala anhu such a sword for the sake of Islam that he responded to all their objections and made our iman perfect. He protected our iman by the will of Allah Tabaraka wa Ta'ala. As he was born in Bareli Sharif, for that reason, as a recognition among the Ahlus Sunnah, we call Barelvism. It is again because even the Wahhabis, even the Najdis, even the Deobandis, they claim to be of Ahlus Sunnah. We also claim to be of Ahlus Sunnah. So in this era, the recognition of Barelvi, the recognition with the name of Ala Hazrat, is the true recognition of the true path Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. جناب اسلم قادری صاحب، جو سید بھی ہو اور اولاد غوث اعظم بھی ہو اور اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ وہ کافر بھی کہتے ہیں، تو ان سے پوچھئے کہ کس بنیاد پر اعلیٰ حضرت کو کافر کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نہ صرف ایک مسلمان بلکہ تمام سنیوں کے امام، تمام مسلمانوں کے امام ہے۔ اگر کسی مسلمان کو کوئی کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو کفر لوٹ جاتا ہے۔ تو ان سے پہلے پوچھا جائے کہ کس بنیاد پر وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان، جن کے عشق رسول کی تائید وہابیوں نے بھی کی، دیوبندیوں نے بھی کی، تو ایک سنی ان کے تعلق سے اس طرح کے الفاظ کیوں کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے معاذ اللہ؟ پہلے اس کو پوچھا جائے۔ اس زمانے میں اولیاء اللہ، جناب معروف علی صاحب، صرف اس زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں اللہ کے اولیاء موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کے مطابق ہر وقت
30 ابدال، 40 ابدال اور زیادہ اولیاء کرام کا بھی تذکرہ حدیث میں ملتا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ ان اولیاء کرام کی وجہ سے زمین قائم ہے، انہی کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے، انہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کامیابی بھی دیتا ہے، اور انہی کی وجہ سے بارش بھی نازل ہوتی ہے۔ تو اولیاء کرام کے سبب ہی دنیا قائم ہے، روزی بھی ملتی ہے۔ اس کا مطلب ہر وقت اولیاء کرام رہتے ہیں، اور انشاءاللہ اولیاء کرام قیامت تک رہیں گے۔ قیامت کا دن کوئی بھی مسلمان نہیں دیکھے گا، صرف اس وقت کفار ہوں گے، تو اس سے پہلے اولیاء کرام بھی وفات پا چکے ہوں گے۔ جناب عمران احمد صاحب، اہل سنت اس کو کہتے ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے اور صحابہ کرام کے عقائد کو مانے۔ جو صحابہ کرام کے عقائد کے خلاف جائے اور اپنے آپ کو اہل سنت 1000 مرتبہ کہتا رہے، وہ اہل سنت میں نہیں ہے۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا، جو یہ مانتا ہے وہ سنی ہے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں بھی ان سے مدد لی جا سکتی تھی، ان کا وسیلہ لیا جا سکتا تھا، اور ان کے وصال شریف کے بعد بھی ان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ یہ عقیدہ جو رکھتا ہے وہ صحابہ کے عقائد کے موافق ہے تو سنی ہے، اور جو نہیں رکھتا اس طرح عقیدہ، جو اس کے خلاف بولتا ہے، وہ اگرچہ اپنے آپ کو اہل سنت کہے، وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ ان شارٹ، صحابہ کرام کے عقائد پر جو ہے وہ اہل سنت ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جناب اذہان ابن امان اللہ، the 72 deviant sects, they won't receive the shafaat of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam if they have not done tawbah after uttering kufr. Those who have uttered kufr, they will not receive the shafaat of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam for them to enter Jannah. But in general, shafaat will be for all to get relief from the torment on the day of judgment in order to establish the account. تو حساب کتاب شروع کرنے کے لیے جو شفاعت ہوگی وہ سب کے لیے ہوگی، اور جنت میں جانے کی جو شفاعت ہوگی وہ مسلمانوں کے لیے ہی ہوگی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جناب محمد جنید صاحب، جو تبلیغی یا دیوبندی کسی کا نکاح پڑھائے تو کیا یہ صحیح ہے؟ جو دیوبندی واقعی میں دیوبندی ہے، جو تبلیغی ہے یعنی دیوبندی عقائد کے ماننے والا، وہابی عقائد کے ماننے والا ہے، تو اس کے ذریعے نکاح پڑھوانا یہ بہت ہی غلط ہوگا۔ اس کو صحیح جاننا یہ خود غلط ہے، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، بلکہ نکاح ہوا ہی نہیں۔ اور ایسے غلط عقیدے والے کو، جس کے کفریہ عقائد ظاہر ہے، دیوبندی کفریہ عقائد کے جانتے ہوئے اگر وہ دیوبندی اپنے آپ کو کہلواتا ہے اور وہ دیوبندی مسلک کے ساتھ رہتا ہے ان کے عقائد کفریہ جانتے ہوئے، تو ایسے کو مسلمان جاننا یہ خود کفر ہو جائے گا۔ اور جتنے لوگ اس میں شریک تھے، جن لوگوں نے اس کو مسلمان مانا، ان سب پر تجدید ایمان ہوگا۔ مزید وضاحت مفتیان کرام سے معلوم کر لیں۔ Do the Anthony Roshan Sahab, you have requested for a prayer for all types of difficulties to get satisfaction. Do the dhikr of Allah Tabaraka wa Ta'ala. Recite salawat and salam upon Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Do more and more istighfar, repentance such as astaghfirullah. Inshallah, you will receive contentment for your heart. اللہم صلی وسلم وبارک۔
شعیب رضا اویسی صاحب، مدارس سلسلے کے تعلق سے مجھے علم نہیں ہے، میں سری لنکا میں رہتا ہوں، مجھے زیادہ انڈیا کے آج کل کے جو مدارس سلسلے میں لوگ ہیں ان کے تعلق سے میرے پاس علم نہیں ہے، آپ انڈیا میں کسی عالم دین سے پوچھ لیجئے، اور براہ کرم یہاں صرف عقائد کے تعلق سے سوال کرے تاکہ جو مقصد ہو اس کو ہم پورا کر سکے۔ فقہی مسائل اور اس طرح اختلافی مسائل براہ کرم مفتیان کرام سے معلوم کر لیں۔ Yes, Anthony Roshan, say a prayer from the Holy Quran. To do istighfar is also from Quran. To recite salawat and salam upon Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam is also the command of Allah, and to do the dhikr of Allah is also command of Allah tabaraka wa ta'ala. And recite la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim very often. اللهم صل وسلم وبارك عليه۔ اللهم صل وسلم وبارك عليه۔ افضل حسین صاحب، مزارات پہ قدم بوسی جائز ہے لیکن ادب یہ ہے کہ 4 ہاتھ فاصلے پر رہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ولی کی بارگاہ میں ہمیں حاضری کا شرف بخشا، تو دور رہ کر 4 ہاتھ دور رہ کر فاتحہ پڑھے، ان کے وسیلے سے دعا کرے۔ اگر کسی نے چوم لیا تو اس میں گناہ نہیں ہوگا، لیکن ادب یہی ہے کہ دور رہے۔ دیوبندی تبلیغی جماعت اسلامی کے عقائد میں بنیادی کوئی فرق نہیں ہے، سب کے عقائد یکساں ہیں، اینڈ آف دا ڈے سب ایک ہی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جماعت اسلامی جو عقیدہ پبلک میں بیان کرتے ہیں وہی اپنے محفلوں میں بیان کرتے ہیں، اور دیوبندی تبلیغی یہ لوگوں کے سامنے سنی بن جاتے ہیں اور اندر سے اپنے عقائد کو پھیلاتے ہیں۔ جناب فضل الہی صاحب، جی الحمدللہ، سن 2005 میں سیدی تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب نے خلافت سے نوازا، اور مولانا منصور علی خان صاحب نے بھی خلافت سے نوازا ہے، مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ نے بھی خلافت سے نوازا ہے، اسی طرح مولانا منانی میاں صاحب نے بھی خلافت و اجازت سے نوازا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جناب اظہر الدین فاروقی صاحب، نیاز فاتحہ کے تعلق سے میری کلپس موجود ہے، تفصیلی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، فیس بک میں بھی آپ کو مل جائیں گی، اس میں ریفرنسز بھی دیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں، فائدہ ہوگا۔ اللہم صلی وسلم وبارک۔ جناب ریحان صاحب، آپ اپنی فیملی کو دیوبندی کتابوں سے ان کے عقائد کو دکھائے، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں،
انشاءاللہ امید ہے وہ سدھر جائیں گے۔ خالی دیوبندی خراب ہے، غلط ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کارگر یہ ہوگا کہ ان کے عقائد جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے، جو گستاخیاں لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ ان کے سامنے پیش کریں۔ اس کے لیے آپ کو علماء کرام سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ علماء کرام کی مدد لے کر آپ دیوبندیوں کی کتاب، ان کے سکین پیجز ان کو دکھا کر اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جناب محمد طلحہ مدنی صاحب، میں نے پہلے جواب دے دیا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب مفتی بن چکے تھے تو اشرف علی تھانوی کے ماننے والوں کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اشرف علی تھانوی کو اس وقت پیشاب کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت کے ساتھ پڑھنا تو دور کی بات ہے، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں وہ اس لائق تھے ہی نہیں کہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ بیٹھ بھی سکے، اور یہ انہی کی کتابوں سے ثابت ہے۔ اللہم صلی وسلم۔ بہت بہت شکریہ جناب شہنشاہ صاحب، اللہ تعالی ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ جناب سید زین صاحب، اگر نام اہل سنت رکھا ہے، ویسے بھی یہ اپنے آپ کو تمام دیوبندی، جماعت اسلامی، غیر مقلدین اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہتے ہیں، نام مسجد میں اہل سنت رکھا ہے، لیکن پروموشن یہ وہابیوں کا کرتے ہیں، یعنی تقریر وہابیوں کی کراتے ہیں اور سلام میں نہیں رکتے، تو اس کا مطلب کچھ دال میں کالا ہے۔ اس امام سے پرہیز کرنا چاہیے، ہو سکے تو امام کو مسجد سے نکال دیا جائے۔ جناب اظہر خان صاحب، سنی امام وہابی کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا، اور نہ ہی کسی وہابی کو کسی سنی کی جنازہ پڑھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ جناب افضل حسین صاحب، آپ کا جواب ہو چکا قدم بوسی کے تعلق سے، آپ ذرا دیکھ لیجیے۔ جناب ذوالفقار احمد صاحب، جو دور حاضر میں آپ نے سوال کیا کہ نابالغ اور کم علم والے بچے دیوبند کے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، تو ان کو بدمذہبوں سے کوئی گستاخیہ یعنی ان سے تعلق نہیں ہے، تو ان کے گھر میں قرآن خوانی پڑھنے کے لیے بلانا کیسا ہے؟ تو ان کو بلانے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، لیکن سب سے پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ان بچوں کو سمجھا کر، ان کے والدین کو سمجھا کر دیوبندیوں کے مدرسے سے ہٹا کر سنی مدارس میں ان کا داخلہ کرایا جائے۔ اللہم صلی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فخر اللہ رضا خان صاحب، وہابی اگر کسی چیز کو حلال کہے گا تو حلال نہیں ہوتا، حلال ہونے کے لیے صحیح طریقے سے ذبح ہونا چاہیے، اور وہابی ذبح کرے تو بھی حلال نہیں ہوگا۔ جب ذبح اس کے کرنے سے حلال نہیں ہوتا تو اس کے کہنے سے کیسے حلال ہو جائے گا؟ جناب عبد البشیر صاحب، وی نیور ڈینائڈ دیٹ Shafis are not Sunnis. Alhamdulillah, Shafi'i, Maliki, Hanbali and Hanafi all are Sunnis. Those who have proper Aqidah, they are Sunnis, and those who are unaware of Ala Hazrat and those who believe in the Aqidah of Ahlus Sunnah,
let them be unaware of Ala Hazrat for being away from India, Pakistan or South Africa or UK, for being in an area where they have not got the message of Ala Hazrat, and yet they follow the path of Ahlus Sunnah, they will be regarded as Sunnis. I never said that those who don't follow Ala Hazrat are non-Sunnis. It is wrong statement to say such or to think such, because Ala Hazrat's Pagham, wherever you have got the message of Ala Hazrat, they know about Ala Hazrat, and those who have not got the message of Ala Hazrat, it doesn't mean that they are not Sunnis, as far as they don't reject any beliefs of Ahlus Sunnati wal Jama'ah. जनाब अफसन खान साहब, मज़ारत जायज़ होते तो आपने कहा कि सैयदा खदीजतुल कुबरा और दूसरे सहाबा की मज़ारत भी होती, तो आप ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। आप आज गूगल में सर्च कर लीजिए ओल्ड पिक्चर्स ऑफ जन्नतुल मुअल्ला एंड ओल्ड पिक्चर्स ऑफ जन्नतुल बकी, आपको तमाम सहाबा की मज़ारत पे गुंबद बने हुए मिलेंगे। नजदी हुकूमत ने इन सब को मिटाया है, तो मज़ारत तो पहले से थे, अब सऊदी हुकूमत ने, नजदी हुकूमत ने इसको हटा दिया, इसको तोड़कर ये साबित करना चाहते हैं कि इस्लाम में मज़ारात का कोई तस्वुर नहीं है। तो चूंकि आप लोग अब इस फील्ड में आए होंगे, इसलिए आपको ये लगता है कि इस्लाम में मज़ारत नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर आप गूगल कर लेंगे और किताबों का मुताला करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मज़ारत का सिलसिला सहाबा किराम के ज़माने से है, और ये नजदी वहाबी इन्होंने मज़ारत को मिटाकर ये गलत तस्वुर देना चाहा है। Janab Tunir Rik Sahab, I have answered this question maybe twice or thrice. Please scroll up and check for the answer. फरहान अख्तर साहब, अगर आपके मोहल्ले का इमाम मीलाद भी करता है और वहाबियत भी फैलाता है तो इसका मतलब यह है कि वो मीलाद सुन्नियों को अट्रैक्ट करने के लिए करता है। ऐसे इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी और ऐसे इमाम को मस्जिद ही से हटा दे। सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम को रखने की कोशिश करे। वहाबियों की ईजाद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी से हुई, और इससे पहले तकरीबन 700 पहले इब्ने तैमिया ने गलत अकायद शुरू किए, वो फिर फैलना बंद हो चुका। उसके बाद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने तकरीबन आज से 200 साल पहले इन अकायद को दोबारा जिंदा किया, तब से वहाबियत शुरू हुई है। तो वहाबियत का फाउंडर इब्ने अब्दुल वहाब नजदी है। जिसका कोई फाउंडर हो वो मजहब सही नहीं हो सकता। हम सुन्नियों का मजहब बिल्कुल सही है, इसलिए कि हमारे फाउंडर अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। यासिर शेख साहब, डॉक्टर ताहिरुल कादरी के लेक्चर्स जब सुन्नियों के सामने होते हैं तो एकदम सुन्नियों की जैसी तकरीर करते हैं, जब शियों के सामने होते हैं तो शियों को खुश करते हैं, जब क्रिश्चियंस के सामने होते हैं तो क्रिश्चियंस को खुश करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बचना ही चाहिए, इसी में ईमान की आफियत है। जनाब आफ्ताब खान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए। आफ्ताब खान साहब अपने चचा को देवबंदी अकायद जो उनकी किताबों में छपे हैं उनको दिखाकर समझाने की कोशिश करें। इसके लिए आपको उलमा की मदद लेने की ज़रूरत पड़ेगी।
جناب عمران خان صاحب، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا ایک ٹکڑا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ آپ اس کی مثال سمجھانے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ ایک لیمپ جلتا ہے، ایک شمع جلتا ہے، اب اس سے دوسری شمع جب روشن ہوتی ہے تو اس میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ذریعے دوسری شمع روشن ہوتی ہے، لیکن اصل لیمپ میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے، یعنی اللہ کا حصہ کم ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے لیے، یہ عقیدہ غلط ہوگا اور کوئی بھی سنی اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ جناب سعد خان نعیم صاحب، آپ نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا کہ حق خطیب حسین بادشاہ رائٹ ہے یا رانگ ہے، میں کیسے جانوں وہ کون ہے؟ میں پہلی مرتبہ نام سن رہا ہوں، آپ اس کے ڈیٹیلز بتائے تو کچھ ریسرچ ہو سکتا ہے۔ ویسے یہاں عقائد کے تعلق سے سوال کیجئے، کسی ایک پرسن کے بارے میں سوال کریں گے میں کیسے جواب دے پاؤں گا جس کو میں جانتا بھی نہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے فلاں شہر میں ایک عالم ہے، وہ سنی ہے کہ نہیں، میں سری لنکا میں رہتا ہوں، میں سب کو کیسے جان سکتا ہوں بھائی؟ اس لیے آپ کسی کے تعلق سے سوال کریں تو ان کے عقائد بھی لکھیے تاکہ ان کے عقائد کو دیکھ کر میں یہ بتا سکوں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ محمد آصف صاحب، آپ نے مزار کے چومنے کے تعلق سے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، تو شاید آپ نے حدیث پڑھی نہیں اور آپ مکار اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظوں سے مجھے یاد کرتے ہیں۔ چلو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے اس طرح کے ڈانٹنے سے، گالیاں دینے سے انشاءاللہ میرے درجات بلند ہوں گے اور میرے گناہ بھی آپ تک پہنچ جائیں گے۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر حاضری دیتے تھے، اور چومنا تو دور کی بات ہے، صحابہ کرام میں ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی مٹی کو اپنے سر پر لگاتے تھے۔ اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا دلیل چاہیے؟ اور آپ چاہے تو حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر پڑھ لیجئے، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اس آیت کی تفسیر میں اس اعرابی کا واقعہ بھی لکھا ہوا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی مٹی کو اپنے سر پر رکھا ہے۔ الحمدللہ تقریباً 1 گھنٹہ آج بھی ہو چکا، انشاءاللہ بقیہ سوالات اگلے ہفتے یا اس کے بعد جو بھی سیشن ہوگا اس میں آپ پیش کیجئے گا، ہم کوشش کریں گے سوالوں کے جواب دیں۔ لیکن میں نے کئی سوالوں کے جواب جان بوجھ کر اس لیے نہیں دیے کہ کئی مرتبہ کہنے کے باوجود بھی عقائد کے علاوہ سوالات ہوتے ہیں۔ برائے کرم صرف عقائد کے تعلق سے سوال کرے، فقہی مسائل، اختلافی مسائل مفتیان کرام سے پوچھ لیجئے۔ اس 1 گھنٹے کے وقت میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، میرا وقت بھی ضائع نہ کرے، جیسا موضوع دیا گیا ہے عقائد کے تعلق سے اسی پر سوال کرے تو بہتر ہوگا۔ اور فقہی مسائل کا سوال کرنا یہ وقت کا ضائع ہونا نہیں ہے، بلکہ ہمارا کنسرن یہ ہے کہ فقہی مسائل مفتیان کرام سے جان لے تاکہ آپ کو صحیح جوابات مل جائے۔ اور یہاں عقائد کے تعلق سے وہ سوالات جس کے ذریعے وہابی، نجدی، دیوبندی لوگوں کے ذہنوں کو کنفیوز کرتے ہیں، ایسی باتوں کو پیش کرے تاکہ ان کے جوابات دے کر ہم آپ کو تسلی بخش جواب دے کے ہم آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کرے اور آپ سن کر ہماری حوصلہ افزائی کرے تاکہ ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان چند کلمات کو قبول فرمائے۔ بولنے میں کسی قسم کی یا سننے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔